تو ذرا ہم اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیڈیاٹرک کنسلٹنٹ ڈاکٹر ناہید علی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید فار جوائننگ اس. دوبارہ سے تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا ونس اگین. سو اب یہ جو عادت ہے بچوں میں خاص طور پہ انگوٹھا چوسنے کی، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ سب بچوں میں نہیں ہوتی، یہ کچھ بچوں میں ہوتی ہے. دیکھیے انگوٹھا چوسنا از اے نارمل تھنگ، یہ ایک بیماری کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. انگوٹھا چوسنا سکنگ ریفلیکس ہوتا ہے ہماری باڈی کا. یہ سکنگ ریفلیکس پیدائش سے پہلے سے بچے کے ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. سکنگ ریفلیکس تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا 20 ہفتے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. بچے ماں کے پیٹ میں بھی انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، انگوٹھا یا کوئی بھی چیز یا انگلی لیے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اسی طرح پیدا بھی ہو جاتے ہیں. تو دس از ناٹ اے پارٹ اینڈ پارسل، دس از نارمل فار اے بیبی. It's normal for a baby to suck their thumb or finger. لیکن ایک مخصوص عمر کے بعد جب وہ چیز پرسسٹ کرتی ہے نا، جب تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے. ورنہ یہ تھم سکنگ جو ہوتی ہے یہ 4 5 6 months 7 months پہ خود بخود ہی یہ ہٹ جاتی ہے. اور بچے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنی انزائٹی کو دور کرنے کے لیے تھم سکنگ کرتے ہیں. اتنے چھوٹے بچوں میں بھی انزائٹی ہوتی ہے؟ جی ہوتا ہے. خاص طور پہ جو بچے ماں کی توجہ اور عدم توجہ کا تھوڑا بہت بھی شکار ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ فیکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو اتنے مسائل نہیں ہوتے، کیونکہ ماں ہر تھوڑی دیر کے بعد 1.5 گھنٹے بعد بچے کو اٹھاتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، ان کو تھپ تھپاتی ہے، ان سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی بات بھی کر لیتی ہے. بچہ مطمئن ہوتا ہے، بچہ ان کی بات بھی سنتا ہے، غور بھی کرتا ہے نا، وہ بچہ پھر مطمئن ہو کے سو جاتا ہے. اور پھر اس میں اتنا زیادہ انگوٹھا منہ کی طرف لے جانے کی عادت نہیں پڑتی. لیکن جو بچے جن کی فیڈنگ ٹائم تھوڑا سا ڈیرینج ہو جاتا ہے، پریشانی کے اختیار کر لیتے ہیں اور وہ بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، اب وہ کس طرح سے اپنے بے چینی کا اظہار کریں گے؟ جب ان کو پتہ چل گیا، ٹائم گزر گیا اور ان کو وہ چیز میسر نہیں آ رہی نا، تو اپنے آپ کو ایک کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے تھم کو اپنے فنگر اور پیلٹ سے ٹچ کرتے ہیں نا، ربنگ ایک فرکشن آتی ہے، ریدمک موشنز آتی ہیں، اس سے بچے کو سکون ملتا ہے، بچے کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. اس سے انزائٹی کو ریلیز کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بچہ وہ لیتا ہے، تھوڑی دیر اس کے منہ میں اپنے تھم کو، اپنے فنگرز کو رب کرتا ہے اور وہ ہلکی ہلکی غنودگی میں جا کے سو جاتا ہے. لیکن ایٹ واٹ ایج یہ ایک اب نارمل لگنے لگتی ہے؟ جی دیکھیں، اور جب اس پہ چھڑائیں کیسے عادت؟ یہ چیز تو اب ہو گئی نا، یہ چیز اب آپ کے جس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ خود بخود ہی، اس میں کچھ آپ کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ جب بچہ منہ انگلی میں انگوٹھا منہ میں لے جائے تو اس کو بار بار نکالنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے بچے کو لیا اور بات سے بار بار نکال دیا، پھر اس نے ڈالا پھر نکال دیا. نہیں کریں، بچے کی تعریف ہی کریں، ایک طرح سے اس کو پریز کریں اور ہلکے سے اس کا ہاتھ ہٹا کے اس کی کھانے پینے کی مدت اور ڈیوریشن کا خیال رکھیں. اور یہ چیز جو ہے گریجولی ود ان اے ٹائم 6 to 7 weeks منتھس میں آ کے ختم ہو جاتی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ کڑوی چیزیں لگا دیتے ہیں. دیکھیں جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے نا، 2 سال کراس کر گیا نا، اب آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے. 2 سال میں بھی اتنی نہیں ہوتی ایکچولی، ہم 3 to 2 to 4 years تو اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب یہ تھم سکنگ اسپونٹینیسلی بائی نیچر ختم ہو جاتی ہے نا. اب اگر 5 years ہو گیا تو اٹس اے ویری بیڈ ٹائم ٹو ایڈریس دس نیل بائی تھم سکنگ. اب اس کے اوپر لگانے کی جب چیزیں آتی ہیں، اس میں ایک تو پہلی بات تو ہوتی ہے ہاتھوں کو مصروف رکھا جائے. پہلے تو آپ اس کے ہاتھوں کو مصروف رکھیں کہ ہاتھ منہ میں نہ جائے، اس کے لیے کچھ ٹوائز دیں، اس کے لیے کوئی بالس پکڑا دیتے ہیں ہاتھوں میں، بچہ اس پہ مصروف رہتا ہے. چھوٹے بچے کے لیے دوسری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بچوں کے لیے دوسری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس پہ کچھ لوگ ایسی چیزیں بھی اپلائی کرتے ہیں جن کا بیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بیڈ ٹیسٹ میں کچھ ہوم ریمیڈیز والی چیزیں بھی اپلائی کر دیتے ہیں. کچھ گارلک اور کلوو کا بھی پیسٹ بنا کے لونگ اور اس کا بھی لگا دیتے ہیں. اس کی اسمیل بھی بچوں کو پسند نہیں آتی تو ہاتھ نہیں لے جاتے منہ میں. اچھا، اس میں کچھ آرٹسٹک نیل کلرز بھی آتے ہیں نا جو بہت برائٹ کلرز ہوتے ہیں، اس کو بھی اپلائی کر دیتے ہیں. اس سے اتنے برائٹ کلر کو دیکھ کے بچہ ہیسیٹیٹ کرتا ہے. ہاں، بچہ ہیسیٹیٹ کرتا ہے، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ ہز تھم انسائڈ دی ماؤتھ، ڈزنٹ لائک، پسند نہیں آ رہا ہوتا. پیسیفائر ہیلپ کرتا ہے. اگر آپ تھم سکنگ اور پیسیفائر میں کوئری کریں کون سی چیز بہتر ہے، آئی تھنک یو گو ٹوورڈز پیسیفائر. پیسیفائرز کو ہنسانا بھی آسان ہوتا ہے، وہ بھی کرنا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو آپ کو جب بچہ 7-8 برس کا بھی اگر ہو جائے اور ابھی اس کی نہیں جاری ہوتی تو کچھ نیل پالشز بھی آتی ہیں جو کہ بہت بٹر ٹیسٹ کی ہوتی ہیں نا، ان کو اپلائی کر دینے سے اتنا اس کا ٹیسٹ اتنا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ بچے کیا بڑے، کچھ لوگ انزائٹی میں، اسٹریس میں ناخن بھی اپنے چبا جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے
بمشکل ہی اپنے ناخن کبھی نیل کٹر سے کاٹے ہوں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, وہ چبھا جاتے ہیں. بالکل آپ کا دوست کہنا ہے جیسے کہتے ہیں نا اس میں آپ کو پریونشن میں آپ نیلز کو کاٹ کے رکھیں, بھائی نیلز تو ہے ہی نہیں تو کاٹیں گے کہاں سے, نیل تو پہلے ہی بچہ نے کھا چکا ہوتا ہے نا. اور یہ اس کا جو سب سے کامن کاز آف نیل بائٹنگ کا ہوتا ہے دس از انزائٹی. از کریکٹ. جیسے انزائٹی ہوتا ہے اور بچے کی بات کو نہ ماننا اور نہ سمجھنا ہوتا ہے, یہ بچے کے اندر سے ایموشنز بھی اس کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کو. تو بچہ جب اپنے آپ کو تنہا فیل کرتا ہے نا, اور جب اپنے آپ کو اس سے فیل کرتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی ماحول ایسا نہیں بنا جو مجھے بچا سکے, تو بچہ اس اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نا اپنا ہاتھ منہ میں لے جاتا ہے اور وہ نیل بائٹنگ شروع کر دیتا ہے. اس سے اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے, تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز آ گئی, مجھے اب کوئی شاید دیکھ نہیں رہا, اب میں بالکل محفوظ ہو گیا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو نیل بائٹنگ کو ختم کرنے کی تقریباً وہی طریقے ہوتے ہیں جو ہم تھم سکنگ کے لیے کرتے ہیں. لیکن تھم سکنگ کے چونکہ اسپونٹینیس ہوتا ہے کہ 2-3 سال میں خود ختم ہو جائے گا, لیکن نیل بائٹنگ کے لیے آپ کو اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے. اور خاص طور پر جب دانت پرماننٹ ٹیتھ آ جاتے ہیں نا, تو نیل بائٹنگ زیادہ پرابلم کرنے شروع ہو جاتی ہے. نیل بائٹنگ کرتے کرتے ایک تو ناخن کا نقصان ہوتا ہے اور ایک منہ کا نقصان ہوتا ہے. انہیلدی بہت ہے. جی انہیلدی بھی ہے. پھر منہ کو آپ کے دانتوں کا اسٹرکچر خراب ہو رہا ہے نا, آپ کا منہ کا اسٹرکچر خراب ہو گیا, ہاتھ کے انگوٹھا لگانے سے پیلٹ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے, تو آپ کی کوالٹی آف وائس خراب ہو گئی. آپ کی وائس کی جو کلیئرسٹی آف وائس ہے نا وہ آپ کو نہیں مل رہی اس وقت. آپ کے بول چال میں تھوڑا سا ڈفرینس آ گیا, آپ کا جو خراب ہو گیا, نیچے کا جو اپر کا جو میں آپ کی بائٹ خراب ہو گئی, چہرے کا لک خراب ہو گیا. ناؤ یو نیڈ اب آپ کو آرتھوڈونٹکس کی طرف جا کے یہ کام کرانا ہوگا. اب جہاں تک ہاتھ کا تعلق ہے, تو آپ نے نیلز کو اس کو کاٹ کے ہاتھ کا جو نیل بیڈ ہے نا وہ تقریباً ختم کر دیتے ہیں. کوئی پورشن نیل کا نہیں بچتا. اور خاص طور پر ایڈلٹ ایج میں آ کے جب آپ سے نہیں ہوا, بچپن میں یہ چیز سارٹ نہیں ہو پائی, ٹھیک ہے, اب کیا کریں؟ اب اس میں پھر سرجری اس میں یہ آ جاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لگاتے ہیں. تو جیسے ہم نے ذکر کیا یہ جو نیل کا جو یہ نیل پالش ہوتی ہے, یہ بٹر نیل پالش ہوتی ہے, یہ اپلائی کرتے ہیں. یہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ منہ تک جا نہیں پاتا ہاتھ, اگر چلا بھی گیا تو وہ فوراً منہ سے باہر نکال دے گا. اور وہ اگر وہ آپ کے ہونٹ کو بھی ٹچ کر جاتا ہے تو ایون وہ ہونٹ بھی نا بہت دیر تک کڑواہٹ محسوس کرتا ہے اور وہ اندر نہیں جا پاتا. تو یہ ایک اچھا ٹول ہوتا ہے جو نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے. کچھ پھر فنگر گارڈز بھی ہوتے ہیں جو کہ بنا دیے جاتے ہیں اور ہاتھوں سے. ان سب چیزوں کو ایک طرف چھوڑ, اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ کا بچے کے ساتھ ٹائم بتانا, اس کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا, اس کی اسکلس کو دوسری طرف مصروف کرنا. آپ کے ہاتھوں کا استعمال اور آپ کے منہ کا استعمال چینج ہو جانا چاہیے. ہاتھوں میں مصروفیت ملی, بچے جو بڑے بچے ہیں ان کو ایسے ٹوائز دیجیے جو کہ بنائیں توڑیں ان کی توجہ مرکوز کرا دیجیے اس طرف. اور منہ کے استعمال کے لیے یہ ہے کہ جب بڑا بچہ جو ہوتا ہے اس کی جیسے چوئنگمز وغیرہ کا بھی رول ہوتا ہے کہ وہ مستقل اپنے بائٹس کو جو اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اور ہاتھ اس طرف نہیں جانے پاتا. اس پہ بڑا رول ہوتا ہے سوشل. بڑوں کو تو آپ ڈانٹ ڈپٹ دیں, ایک ہاتھ بھی ان کو لگا دیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا, اب تم بڑے ہو گئے, اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. ہاں, لیکن اس میں بس منع کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ اسکولڈنگ نہ کریں, آپ اسے ڈانٹیں مت, آپ اس کو پازیٹیو سے چینج کریں, پریز کریں. اگر وہ نہ کرے تو اس کی تعریف کریں, بھائی تم نے 3 گھنٹے سے نہیں لیا منہ میں ہاتھ, تو اب تمہارے لیے کلیپنگ ہو جانی چاہیے. یہ کہتے ہیں یہ بھی بڑا اسٹائل ہے پیرنٹنگ کا, آج کل کافی اس بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مارے نہ. اور ہماری والدائیں ہمیں بلایا کرتی تھی بالخصوص اس حساب سے کہ سچ بتا دو, کچھ نہیں کہوں گی, اور اس کے بعد جو ہوتا تھا وہ بتانے کے سچ بتانے کی سزا. اچھا, مارنے کے لیے بس آپ ایسے ان کو یاد دلا دیں. ایگزیکٹلی, دس از دا تھنگ. یہ کوڈ ہوتا ہے نا, واٹ شی سیڈ, دس از دا کوڈ ہوتا ہے. آپ یہ کوڈ ڈیولپ کر لیں. دور سے کھڑی ماں نے وہ اگر اشارہ دیا نا یوں کر کے اس کو, اٹ مینس کہ نو یو ہیو ٹو چھوڑ دینا اس کو. آپ کو کچھ لوگ آگ کے پیڈ کر کے چلے جاتے ہیں, نکالو ہاتھ منہ سے. اس سے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اسکولڈ کریں, کریٹیسائز کریں, غصہ کریں, وہ نہیں ہٹے گی عادت. اس کو یہ کمیونیکیٹ کریں کہ اس کے نقصان اس کے نقصانات ہیں, اس کو بتانا پڑے گا, دیکھو یہ تمہاری ہیلتھ کے لیے, تمہاری فزیکل کے لیے. اور آپ کہیں باہر جائیں گے تو اسکول کے لوگ, کلاس فیلوز, آپ کے میٹس آپ کے ہاتھ کو دیکھیں گے, آپ کے ہاتھ کتنے برے لگ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دو, یہ نہیں کرو. دس از امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناہید, آپ تشریف لائیں.